اگر آپ کی کمر یا آپ کی ویسٹ یا آپ کا پیٹ جو ہے مرد ہے اور وہ 36 انچ کا ہو جائے یا خاتون ہے اور 35 انچ پہ پہنچ جائے تو آپ کو موٹاپے کا مرض ہو چکا ہے۔ ایک اور دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دھاگا، فیتا یا رسی لیں اور اسے اپنا قد ناپ لیں اور اس کو پھر ڈبل کر کے اس دھاگے کو اپنے ویسٹ کے گرد باندھ لیں، اور اگر وہ ویسٹ تک پورا آ جاتا ہے تو آپ صحیح ہیں۔ اگر وہ دھاگا اب آپ کو تنگ پڑ رہا ہے وہ رسی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیٹ نکل چکا ہے اور آپ موٹاپے پہ داخل ہو چکے ہیں۔ موٹاپا جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہے کہ ایک ایسا آسان سا کہ خالی وزن بڑھ گیا یا خالی پیٹ نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔ مردوں کے اندر جسمانی ساخت کی وجہ سے موٹاپا مختلف ہوتا ہے، زیادہ تر ان کا پیٹ نکل آتا ہے، بازو اور ٹانگیں اتنی موٹی نہیں ہوتی، لیکن خواتین میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر پیٹ نکلنے میں دیر بھی لگے تو پہلے لوور باڈی، جس کو ہم پیئر شیپ اوبیسٹی یا ناشپاتی جیسا باڈی امیج کہتے ہیں، وہاں ویٹ زیادہ آتا ہے، لیکن وزن کہیں پہ بھی بڑھے، کیونکہ موٹاپا کیا ہے؟ نقصان دہ، غیر ضروری اضافی چربی جو جسم میں جمع ہو جائے اور بیماریوں کا سبب بنے، وہ موٹاپا ہے۔ ایک وہ نظر جمع ہوتی ہے جو ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، جیسے جلد کے نیچے جمع ہو گئی، جس کے اوپر لوگ کمنٹس دے رہے ہیں، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ لیکن زیادہ جیسے آپ نے کہا وہ نقصان دہ ہے جو پیٹ کے اندر ہے، جو اعضاء میں ہے، جو دل کی شریانوں میں ہے، جو آنتوں میں ہے، جو جگر میں جمع ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ موٹاپا جو ہے نا وہ ایک وبا ہے، اور وبا کا مطلب یہ نہیں کہ پھیلنے والی بیماری سے زیادہ ہے کہ وہ بیماری ہے جس سے دنیا کی 1/3 آبادی متاثر ہے۔ از اے کرونک ڈیزیز، یعنی کہ جس طرح شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دمہ ہے، جوڑوں کا درد ہے، جو ہمیشہ رہنے والی بیماریاں ہیں، اسی طرح موٹاپا بھی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کنڈیشن یا صحت مندی کی علامت نہیں کہہ سکتے، یہ سائنسی طور پہ ثابت ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بیماری پاکستان میں 4.5 کروڑ لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں، جو ہماری آبادی کا 1/3 یا جو ہے کیا نام ہے حصہ بن جاتا ہے۔ اور جیسا میں کہتا ہوں اکثر کہ اس سکے کا ایک رخ ہے۔ سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چوتھا آدمی ڈائبیٹک ہے۔ اب جب یہ دونوں چیزیں اگر آپ 100 ڈائبٹیز کے مریضوں سے ملیں تو ان میں 90% لوگوں کا وزن زیادہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے جو سب سے بڑا نقصان پہنچاتی ہوں یہ کہ آدمی اپنی طبی عمر تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جن کے اندر سر فہرست ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر، فیٹی لیور، جوڑوں کا درد۔ اب جب ایک چیز وبا کی صورت میں پھیل جائے تو اس کا سب سے جو بہترین علاج ہے وہ بچاؤ ہے۔ بچاؤ شروع ہوگا بچوں سے، اسکولوں سے، تعلیم سے، تربیت سے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی خواتین کاسمیٹکس استعمال کر رہی ہیں تو میک شیور کریں گے اچھی جگہ کی ہو، جلد کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ سمپلی یہی اپروچ رکھ لیں کہ منہ میں جو کچھ ڈالیں وہ دیکھیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں جو ہمارے نانا نانی دادا دادی جس زمانے میں کھانا کھاتے تھے، کیونکہ 1975 سے پہلے موٹاپا وبا نہیں تھی، ہر سال اس سے 40 لاکھ لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم وہ چیزیں کھائیں جس کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آسان الفاظ میں کہیں کہ جو چیزیں چے سے شروع ہوتی ہیں اور چیزیں بے سے شروع ہوتی ہیں، بیکری وغیرہ، آپ ان کو ہٹا دیں۔ مین فوکس ہونا چاہیے سبزی کے اوپر، گوشت کے اوپر، ٹھیک ہے، فروٹس کے اوپر، نٹس کے اوپر، لوبیا، ٹھیک ہے، جس کو اویلیبل ہے، استعمال کم وقت کے ساتھ کم ہو گیا، دالیں۔ موٹاپا ایک اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت گمبھیر بیماری ہے۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو بے تحاشا کھاتے ہیں اور ہمارے حساب سے ہر غلط چیز کھاتے ہیں، لیکن ہوتے بالکل پتلے دبلے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو صرف کھانے کو دیکھتے ہیں تو وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کھائیں بہت کم اور ہیلدی چیزیں کھائیں اور آپ یہ چلیں، تو یہ ایک لکڑی سے آپ سب کو نہیں ہانک سکتے۔ تو اس کی گمبھیر وجوہات ہیں، اس میں دوائیں ایک وجہ ہے، لائف اسٹائل ایک وجہ ہے، جینیٹکس ہے، پورے خاندان میں افراد موٹاپے کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی درجہ بندی کا جو طریقہ ہے اسے باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وزن کا اور قد یا ہائٹ کا تناسب جو آپ نے نکالا اسے باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں۔ موبائل کے اوپر آپ پلے اسٹور پہ جائیں، بے تحاشا اپلیکیشنز ہیں، اس میں اپنا قد ڈالیں، ناپ کے اپنا وزن ڈالیں، وہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس آپ کو بتا دے گا۔ تو اس حساب سے اگر کسی کا وزن 10 کلو زیادہ ہے، آپ نے آئیڈیل ویٹ سے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا قد جو ہے 5 فٹ ہے، اس کا مطلب 150 سینٹی میٹر ہو گیا، 100 مائنس کر دیں تو 50 کلو آپ کا آئیڈیل ویٹ ہے۔ اگر آپ کا قد 6 فٹ ہے یعنی 180 سینٹی میٹر، 100 مائنس کر دیں تو آپ کا آئیڈیل ویٹ کیا ہے؟ 80 کلو گرام۔
تو اگر کسی کا ہم طے کر لیتے ہیں کہ 80 کلو گرام وزن ہے تو وہ مناسب وزن ہے. اگر ان کا وزن 10 کلو زیادہ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہیں وہ اوور ویٹ کیٹیگری کے اندر ہیں, ابھی ان کے اوپر موٹاپے کا لیبل نہیں آیا. اگر ان کا بی ایم آئی ہماری زبان میں 27.5 سے زیادہ ہو جائے یا ان کا وزن 15 سے 20 کلو بڑھ جائے تو اسے موٹاپا درجہ اول کہتے ہیں. اگر 30 کلو بڑھ جائے تو آپ اسے موٹاپا درجہ دوم کہتے ہیں. یہ میں وقت کے ذرا ہوتا ہے لیکن سمجھنے کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر وزن 35 سے 40 کلو بڑھ جائے تو اسے موٹاپا درجہ سوم یا ماربڈ اوبیسٹی کہتے ہیں. ماربڈ کا مطلب ہے بیماریاں. اس کا مطلب ہے کہ یہ موٹاپے کا وہ لیول ہے جس میں آپ کو بیماریوں کا ساتھ ہے اور خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اب نقصان کیا آخر موٹاپے میں؟ پہلا نقصان جیسے میں نے بتایا کہ آدمی اپنی طبی عمر کو نہیں پہنچ پاتا. 5 سے 15 سال آدمی کی زندگی موٹاپے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو چربی ہوتی ہے وہ جسم کے اندر مستقل ایک سوزش کا عمل جاری رکھتی ہے جس سے جگر فیل ہوتا ہے. جو بھی زندگی ہے وہ بیماریوں کے اندر اپاہج پن کے ساتھ ہسپتالوں میں گزر رہی ہے. اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جس پہ بات ڈاکٹرز کم کر پاتے ہیں وہ سائیکلوجیکل امپیکٹ ہے. کیونکہ جب بچپن موٹاپے کا جو حملہ ہوتا ہے, بہت کم بچے ہوتے ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں وزن زیادہ ہوتا ہے. پہلا حملہ ہوتا ہے جب بلوغت آتی ہے, 13 سال کا بچہ 7ویں 8ویں 9ویں میں ہے تو باڈی کے اندر جو ہارمونل چینجز آتی ہیں موٹاپے کا پہلا حملہ ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا خواتین میں اکثر کہ 2 بچے ہو گئے 3 ہو گئے پھر جیسے ہی وقفہ ہوا وزن بڑھنا شروع ہو گیا. اور اس کا تیسرا حملہ جو ہوتا ہے وہ مینوپاز یا جب ماہواری بند ہوتی ہے تب ہوتا ہے. اس سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر مختلف ہارمونز ہیں جسم میں جن کے اوپر نیچے ہونے سے اس کا حملہ ہوتا ہے. تو اس طرح آپ نے درجہ بندی کر لی. اب کسی کو اگر موٹاپا درجہ سوم ہے تو ماڈرن سائنس میں اس کا علاج بیریاٹرک سرجری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایک آدمی سے کہتے ہیں پرہیز کرو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اس کے دوسرے اسپیکٹرم میں ایک پیشنٹ ہے جو پرہیز بھی کر رہا ہے, ایکسرسائز بھی کر رہا ہے, دوائیں بھی لے رہا ہے, انسولین بھی لے رہا ہے, پھر بھی شوگر مشکل سے کنٹرول ہو جاتی ہے. تو یہ درجہ بندی ہو گئی نا کہ ڈائبٹیز ہلکی ہے یا کیسی ہے. اس لیے کہ 40 کلو آپ خود غور کریں وزن کم کرنا اور رکھنا وہ ڈائٹ اور ایکسرسائز سے ممکن نہیں ہے کیونکہ مرض کی شدت زیادہ ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. آپریشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سوراخوں کے ذریعے جیسے لیپراسکوپک سرجری ہوتی ہے اس طرح پتے کا آپریشن, اپینڈکس کا اور آپریشن ہوتے ہیں, اسی طرح آپریشن کرتے ہیں. 1 سے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں اس میں اور معدے کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتے ہیں. اس کو سلیو گیسٹریکٹمی بھی کہتے ہیں. اور ایک اور آپریشن ہوتا ہے یا مختلف گروپ آف آپریشن جس میں معدے کو نہ صرف چھوٹا کر دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ آنت کو بھی جوڑ دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ کھانا جو ہے وہ معدے میں اور آنت کے شروع کے حصے میں جاتا ہی نہیں. تو جب جائے گا نہیں تو اس کا جذب ہونا کم ہو جائے گا. تو اس سے ایک تو یہ کہ آپ کی جگہ گنجائش کم ہو گئی تو آپ نے تھوڑا کھایا پیٹ بھر گیا. لیکن اس کا اصل جو میکینزم ہے جس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جسم میں ہارمونز کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس سے آدمی کو بھوک کم لگتی ہے. جو دماغ میں جو حصہ آپ کو بتاتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے وہ بھرا رہتا ہے, وہ سیٹائٹی سینٹر جو ہے وہ سیٹائٹی رہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آپریشن 1950 میں پہلی دفعہ موٹاپے کے لیے ہوا تھا. تو 70 سال کے تجربات موجود ہیں, سائنٹیفک تجربات موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ پلڑے میں ایک طرف ترازو کے موٹاپا جو وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کسی طریقے سے وزن کم کر بھی لیں اس لیول پہ تو وزن دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف تو یہ ہے, ایک طرف یہ آپریشن. یہ ایک محفوظ طریقہ علاج ہے جس کے اندر ڈیتھ کا ریٹ 1000 میں سے 2 لوگوں کو ہے, جو کہ بچہ دانی کا آپریشن کروائیں, گھٹنا بدلوائیں, پتے کا آپریشن کروائیں تو وہی ہے. آپریشن کے اندر کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, خون بہہ سکتا ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں. اس کا ریٹ بھی 1 in 100 ہے جو کہ بہت کم ہے. میں اس میں ایک بات کا صرف اضافہ کر دوں کہ دیکھیں دوسری بات یہ تھی کہ یہ تو درجہ سوم ہو گیا. اب جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں جو سارے ادارے آپ کو بتاتے ہیں کیسے کرنا, اس حساب سے اگر کسی کا وزن 20-25 کلو زیادہ ہے یعنی وہ موٹاپا درجہ دوم میں ہے تو اس کا آپریشن اس صورت میں کرنے کا بے تحاشا فائدہ ہے اگر اس کو کوئی بیماری ہے, ڈائبٹیز ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, جوڑوں کا مسئلہ ہے, لڑکیوں میں ہارمونز کا ایشو ہے, یا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم یا بانجھ پن کا مسئلہ ہے.
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس گائیڈ لائن کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو رسک بڑھ گیا، ایک موٹاپا ایک بیماری، ساتھ میں ایک اور بیماری، تو رسک بڑھ گیا. تو اب آپ انتظار کریں گے تو نقصان ہے. اگر کسی مثال کے طور پہ میرا وزن صحیح ہے اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے تو کیا مجھے ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے ہر فالتو چیز کھانی چاہیے؟ کیا مجھے اپنی صحت کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ شہروں میں رہنے والے لوگ جب تک شعوری طور پہ کوشش نہ کریں کہ وہ ہیلدی رہیں، وہ ہیلدی نہیں رہ سکتے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ مت کہیں کہ بھئی تم صحیح کھاؤ تم غلط کھاؤ. میری گاڑی بہت اچھی چلتی ہے تو پیٹرول کی جگہ پانی ڈالنا شروع کر دوں. تو کھانا اور ایکسرسائز یہ بنیادی چیز ہے. اور دیکھیں ایک مسلمان کی حیثیت سے تو آسان سی بات ہے کہ آدمی کی کمر سیدھا رکھنے کے لیے تو 2 لقمے کافی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس سے زیادہ کھانا مقصود ہو تو 1/3 حصہ کھانا، 1/3 حصہ جو ہے ہوا اور 1/3 حصہ پانی. ٹھیک ہے، بنیادی اصول ہے، یہ آج کا تھوڑی ہے، یہ تو 1400 سال پرانا اصول ہے. قیصر روم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف بھیجے، طبیب بھی بھیجے اسے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رکھ لیا، طبیب واپس بھیج دی اور کہا ہم وہ لوگ ہیں جو آدھے پیٹ دسترخوان سے اڑے آتے ہیں، تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے کلچر میں پیدائش سے لے کے موت تک اور اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب میں کھانا انوالو ہے. ٹھیک ہے، ہم ذرا سے مالی طور پہ آسودہ ہوتے ہیں، ہم فوراً باہر سے کھانا منگانا شروع کر دیتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جتنی بھی نئی دکانیں کھل رہی ہیں اس میں آپ جائیں اور پوچھیں کہ بھائی کون سی ایسی چیز ہے جس میں چینی نہیں ہے، تو یا تو رسید ہوگی یا ٹیشو پیپر ہوگا. تو جب تک ڈاکٹرز، ان کی انجمنیں، حکومت اس لیول پہ کام نہیں کرے گی جس طرح ہم نے کورونا کے لیے کیا یا جس طرح حکومت پولیو کے لیے کر رہی ہے، اگر ہم اس کے لیے نہیں کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے بچے ہمارے سامنے مریں گے، ٹی بی سے نہیں، کینسر سے نہیں، ان بیماریوں سے. دیکھیں یاد رکھیں کہ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے آج فکر نہیں کی تو ہمارے آنے والی نسل تو تباہ ہے. اب ڈائبٹیز، ہارٹ کی بیماریاں، ساری چیزیں کم عمر میں لوگوں، جو چیزیں ہم پہلے 60-70 میں سنتے تھے اب وہ 30-40 کی عمر میں ہو رہی ہیں. اس میں ایک اور اہم فیکٹر جس پہ سائنس تیزی سے روشنی ڈال رہی ہے وہ لیک آف سلیپ ہے، نیند کی کمی. ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں لائٹ آنے، بجلی آنے کے بعد کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس نے رات میں جو ہے وہ سونا چھوڑ دیا ہو سوائے حضرت انسان کے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک کلاک رکھی ہوئی ہے، ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے جس کے حساب سے ہمیں 9-10 بجے سو چکا ہونا چاہیے. یہ وقت ہوتا ہے جب باڈی ریپیئر کرتی ہے، دن بھر میں جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو ریپیئر کرتی ہے، اور اس وقت آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے اور 4-5 بجے ہمیں اٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ لائف اسٹائل کے اندر اس چیز کو بچوں کے اندر شامل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی انٹرنیٹ اور اس کے دور کے حساب سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ جس کا وزن زیادہ ہے تو چونکہ موٹاپا ایک بیماری ہے، اگر کسی کو دل کی بیماری ہے تو ہم اس کو کوئی تانے نہیں دیتے، کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا قصور ہے. موٹاپے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو موٹاپا ہے، ڈپریشن ہے تو اس کا قصور ہے، ہم اسے تانے دیتے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں موٹاپا ایک بیماری ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، تو اس لیے نہ آپ اپنے آپ کو الزام دیں نہ کسی دوسرے کو اس کے تانے دیں.